السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی بیسک انگلش چینل۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پی ٹی بی کلاس 7 کا یونٹ نمبر جو 5 ہے اس کے پارٹ 1 کی ویڈیو دیکھی ہوگی اور بخوبی سمجھا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی اس میں پرابلم نہیں آئی ہوگی۔ اگر مزید آئی ہوگی کوئی پرابلم تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ اور جو پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور مفید جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں میری، چاہے وہ ہینڈ رائٹنگ کے ریگارڈنگ ہے، اس طرح ریڈنگ کے ریگارڈنگ ہے، یا گرامر اور اسپیکنگ کے ریلیونٹ ہے۔ تو آگے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ تو آپ سب نے جن کے پاس پی ٹی بی کا پیج نمبر جن کے پاس پی ٹی بی ہے وہ پیج نمبر 42 نکالیں گے اور فنگر رکھ کے اس کو ساتھ ساتھ ٹریس بھی کریں گے تو اور ساتھ ساتھ پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر، ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ سر، از دا پرابلم ریئلی انٹینس؟ کیا مسئلہ جو ہے واقعی شدید ہے؟ ریئلی مطلب واقعی، اور انٹینس شدید، کیا مسئلہ واقعی شدید ہے؟ ٹیچر آگے سے کہتے ہیں دا پرابلم ہیز انٹینسیفائڈ، اس مسئلے نے مزید تیز کر دیا ہے ڈیورنگ دا پاسٹ فیو ڈیکیڈس، چند دہائیاں، مطلب ڈیکیڈس کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیکیڈ کہتے ہیں 10 سال کو، تو ڈیکیڈس کہتے ہیں 10 سالوں کو، ٹھیک ہے؟ تو دا پاسٹ فیو ڈیکیڈس کا مطلب ہوگا پچھلی چند دہائیوں سے کے دوران جو یہ مسئلہ مزید سنگین ہو گیا ہے، شدید تیز ہو گیا ہے، ڈیو ٹو ریپڈ اینڈ سسٹینڈ انڈسٹریلائزیشن، یعنی تیز اور بڑھتی ہوئی جو انڈسٹریلائزیشن، صنعت کاری ہے، یعنی کہ صنعتیں زیادہ لگ رہی ہیں، پروڈکشن زیادہ چیزوں کی ہو رہی ہے، اس وجہ سے بھی اینڈ دی ایڈیشن آف تھاؤزنڈس آف ویکلس کہتے ہیں گاڑیوں کو، یعنی ہزاروں قسم کی جو گاڑیاں ہیں وہ مزید ایڈ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ زیادہ آلودہ ہو رہا ہے۔ ڈیورنگ دسمبر اینڈ جنوری اسموک سلوز ڈاؤن ایوری تھنگ، کہتا ہے دسمبر اور جنوری کے دوران جو اسموک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسموک اور فوک کے ملنے سے اسموک بنتی ہے، تو یہ کیا کرتی ہے کہ ہر ایک چیز کو سست کر دیتی ہیں۔ اینڈ آن سم اوکیجنز برنگز لائف ٹو اے اسٹینڈ اسٹل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ، تو کچھ موقع جو ہیں، اوکیجنز موقعوں کو کہتے ہیں، اور کچھ موقع ہوتے ہیں اس ویسے آ جاتے ہیں کہ زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے۔ تو آگے اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر وچ پروونس آف پاکستان فیسز اسموگ، کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر کیا جو نا کون سا جو صوبہ ہے، پروونس کہتے ہیں صوبے کو، پاکستان کا کون سا صوبہ وہ اسموگ کا سامنا کرتا ہے؟ تو آلسو اسٹیٹ اٹس امپیکٹ آن اس، اور اس کا جو اثر پڑتا ہے اس کی جو آلسو اسٹیٹ، اور یہ بھی بیان کریں، اسٹیٹ مطلب بیان کرنا، اسٹیٹ حالت کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں لگے گا بیان کرنا۔ اینڈ آلسو اسٹیٹ اٹس امپیکٹ آن اس، جو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ہم پر، جو اثر ہوتا ہے اس کا، وہ بھی بیان کریں۔ تو ٹیچر آگے سے کہتے ہیں دا پنجاب از دا موسٹ افیکٹڈ آؤٹ آف آل پروونسز، جو پنجاب ہے وہ سارے صوبوں میں سے زیادہ متاثر ہے، یعنی کہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور اس کے علاوہ جو بلوچستان ہے، تو ان جو صوبوں میں سب سے زیادہ جو صوبہ وہ پنجاب متاثر ہے۔ ون کین کیلکولیٹ دا نیگیٹو امپیکٹ آن دا فزیکل ہیلتھ، کہتے ہیں کہ نا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ کوئی بھی شخص ہے وہ گن سکتا ہے، کاؤنٹ کر سکتا ہے اس کے نیگیٹو امپیکٹ کو، مطلب اس کے منفی اثر کو، آن دا فزیکل ہیلتھ آف پیپل، لوگوں کی طبعی جو صحت ہے اس پر، ڈیو ٹو اسموک کی وجہ سے۔ انویزیبل پارٹیکلز، جو ویزیبل کہتے ہیں واضح، اور انویزیبل جو واضح نظر نہیں آتے، جو چھوٹے بالکل بالکل اسمال سائز کے ہوتے ہیں، تو پارٹیکلز ذرات، یعنی کہ نہ نظر آنے والے جو ذرات ہوتے ہیں، پینیٹریٹ ایوری سیل، وہ ہر سیل میں دھنس جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو متاثر کرتے ہیں۔ اینڈ آرگن، اور ہر آرگن مطلب جیسے کہ آنکھ ہے، کان ہے، ہمارا دل ہے، پھیپھڑا ہے، یہ آرگن ہے۔ ان آر باڈیز، ہمارے جسم کے اندر ہر سیل اور ہر جو عضو ہوتا ہے اس کے اندر دھنس جاتے ہیں، کازنگ ایکیوٹ اینڈ کرونک ڈیزیزز۔ ایکیوٹ اور کرونک کا مطلب ہے شدید خطرناک جو بیماریاں ہیں، دیکھو ہوتی ہے عام بیماری جس سے ریکوری جلدی ہو جاتی ہے، مگر ایکیوٹ اینڈ کرونک ڈیزیزز ایسی بیماری ہوتی ہیں جس سے ریکوری جلدی نہیں ہوتی، کافی لانگ ٹائم پروسیجر ہوتا ہے، اس کے بعد انسان صحت یاب ہوتا ہے۔ تو انکلوڈنگ ایستھما، جس میں ایستھما مطلب دمہ بھی شامل ہے،
اسٹروکس. اب اسٹروکس کیا ہوتا ہے؟ اسٹروکس کہتے ہیں فالج کو، فالج جس میں پیرالیسس بھی ہو سکتا ہے، اور ہارٹ اٹیکس، دل کا جو دورہ پڑتا ہے، اینڈ ڈیمنشیا. یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جس میں جو انسان ہے جس طرح پاگل پن، چڑچڑا انسان ہو جاتا ہے، یا اس کی یادداشت میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس حالت کو ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں. تو یہ جو بیماریاں ہیں یہ جو جنریٹ ہوتی ہیں کہاں سے، کب، کس چیز سے؟ اسموک سے. دے کین انکریز دا رسک آف ریسپائریٹری ڈیزیزز. اس میں سانس لینے والی جو بیماریاں ہیں اس کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے، یہ بڑھا دیتی ہے جو یہ بیماریاں جو ہے نا. تو ایز ویل ایز لنگ کینسر، اور لنگ کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو جو لنگ ایز ویل ایز ہے، اس کا مطلب جیسے بھی ہوتا ہے، مزید برآں بھی ہوتا ہے، علاوہ ازیں بھی ہوتا ہے، مگر جیسا کہ اس میں لفظی مطلب لگے گا. تو اگر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کین اسموک کاز مینٹل ہیلتھ پرابلمس، کہ ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ذہنی صحت پر کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے، یہ جو اسموک ہے کیا ذہنی صحت کے مسئلے کا بھی باعث بن سکتی ہے؟ تو ٹیچر کہتے ہیں کہ نا یس، بالکل، ہاں جی. اسموک کین سگنیفیکینٹلی انفلوئنس، کہ جو اسموک ہے وہ نمایاں طور پر اثر ڈال سکتی ہے کس پہ؟ دا مینٹل ہیلتھ آف آر پاپولیشن، ہماری جو آبادی ہے اس کی ذہنی صحت پر. انفلوئنس کا مطلب افیکٹ کرنا. دا بیٹر دی ایئر کوالٹی، جتنی زیادہ جو ہوا کی کوالٹی ہوگی وہ بہتر ہوگی، دا بیٹر آر مینٹل ہیلتھ، اتنی ہی زیادہ ہماری ذہنی صحت اچھی ہوگی. وائل پور ایئر کوالٹی ریزلٹس ان پور مینٹل ہیلتھ، اور جو پور جو یعنی کہ ہوا گندی اگر ہوگی، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، تو اتنی زیادہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، ذہنی حالت، جو صحت، وہ کمزور ہوگی. تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وچ از دا موسٹ پاپولیٹڈ سٹی سر، کہ سر سب سے زیادہ آبادی والا شہر کون سا ہے؟ چلیں پنجاب تو بتا دیا، اب پنجاب میں کتنے شہر ہیں، ان شہروں میں سب سے زیادہ جو آلودہ وہ اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا ہے. دا پروونشیل کیپٹل سٹی لاہور ہیز بین کالڈ ون آف دا موسٹ پالیوٹیڈ سٹیز ان دا ورلڈ ود ہیزرڈس لیول آف ایئر کوالٹی. کہتے ہیں جو صوبائی دارالحکومت ہے، صوبائی دارالحکومت کا جو شہر ہے، صوبائی شہر بھی کہتے ہیں، تو لاہور ہے. پنجاب کا صوبائی شہر وہ لاہور ہے. تو یہ سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں سے کاؤنٹ ہوتا ہے دنیا میں ود ہزارڈس لیول، خطرناک حد تک اس کی جو کوالٹی ہے، ایئر کوالٹی، وہ بری ہے. ونس ٹرمڈ دا سٹی آف گارڈنس، کسی دفعہ کسی نے کہا کہ یہ باغوں کا شہر جانا جاتا ہے. دی ایئر کوالٹی آف لاہور ہیز بین کنٹینیوسلی فالنگ ٹو ہیزرڈس لیول. کہتے ہیں کہ جو کوالٹی ہے ایئر کوالٹی لاہور کی، وہ لگاتار خطرناک حد تک وہ جو نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اب یہاں پہ ایک اور بتاتا چلوں کہ اب تو بہتر ہو رہا ہے، لاہور میں صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، قابو پایا جا رہا ہے. تو چونکہ یہ تھوڑی سی جو بک ہے وہ تھوڑی سی پرانی ہے، تو نئی ورژن میں جو ہوگا وہ اسموک میں تھوڑی سی اور کسی اور شہر کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملے گا. دی ایئر کوالٹی انڈیکس اے کیو. اب ایئر کوالٹی انڈیکس کا شارٹ کریں اے کیو آئی بولا جاتا ہے. اے کیو آئی مین ایئر کوالٹی انڈیکس. دی ایئر کوالٹی انڈیکس آف اے سرٹن ایریا ان لاہور واز نوٹڈ ٹو بی اباؤٹ 550. کہتے ہیں کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے ایک خاص لاہور کے اندر ایک خاص ایریا ہے، تو یہ نوٹ کی گئی تھی 550 تھی. اینڈ اٹ شوڈ بی پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ ایئر از سیف ٹو بریتھ ان اونلی ایف ایئر کوالٹی از اپ ٹو 50. کہتے ہیں کہ نا 550 اس کے ایئر کوالٹی انڈیکس تھا، تو یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے تھا کتنا؟ 50 سانس لینے کے لیے. تو وہ کتنا تھا ایئر کوالٹی انڈیکس؟ 550. تو دس دیئر فور کین بی ڈیزاسٹرس ٹو سٹیزنس ہیلتھ. اسی لیے یہ ڈیزاسٹرس کہتے ہیں تباہ کن، تو یہ اس لیے تباہ کن ہو سکتا ہے شہریوں کی حالت پر. تو اسٹوڈنٹ آگے کہتے ہیں سر وائی از لاہور سو پولیوٹیڈ، کہ یہ زیادہ گندا کیوں ہے، آلودہ کیوں ہے جو لاہور ہے. ٹیچر آگے سے کہتے ہیں ایئر پولیوشن از
ایئر پولیوشن ان لاہور از کازڈ بائی اے کمبینیشن آف ویکل اینڈ انڈسٹریل ایمیشنز. کہتے ہیں کہ جو ایئر پولیوشن ہے لاہور میں وہ اس لیے سبب بنتی ہے، اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ ایک تو گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے، اور انڈسٹریز جہاں انڈسٹریز جو صنعتیں لگی ہوئی ہیں وہاں سے دھواں نکلتا ہے. اسموک فرام برک کلنس کہتے ہیں جو چمنی ہوتی ہیں، اینٹیں جہاں پہ بنائی جاتی ہیں وہاں سے بھی دھواں نکلتا ہے. دا برننگ آف کراپس ریزیڈیو، جو باقی ماندہ جو فصلیں ہوتی ہیں، فصلیں جب پک جاتی ہیں اس کے بعد کی جو ریمیننگ چیزیں بچتی ہیں، خاک، گھاس پھوس جسے کہتے ہیں، تو وہ اس کو بھی جلایا جاتا ہے، اس سے بھی ہوا آلودہ ہوتی ہے. جنرل ویسٹ، جو عام جو کوڑا وغیرہ ہوتا ہے. اینڈ ڈسٹ فرام کنسٹرکشن سائٹس، اور وہ جو تعمیر ہونے والی جگہ ہیں جہاں پہ کوئی بھی بلڈنگ جو ہے نا وہ کنسٹرکشن اس کی ہو رہی ہوتی ہے، تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی جو ڈسٹ ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے ہوا میں. ادر فیکٹرز آف ایئر پولیوشن ان لاہور انکلیوڈ لارج اسکیل کٹنگ آف ٹریز ٹو بلڈ نیو روڈس اینڈ بلڈنگس. جو اس کے دوسرے جو عناصر ہیں ہوائی آلودگی کے لاہور میں، اس میں یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر درختوں کو کاٹا جا رہا ہے. کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ تاکہ نئی سڑکیں بنائی جائیں اور بلڈنگز جو عمارتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بات سامنے آ گئی کہ زیادہ جو نا درخت کاٹنے سے بھی آلودگی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ جو درخت جو ہوتے ہیں وہ ہوا کو صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہوائی آلودگی کو صاف کرتے ہیں. تو درخت اگر کاٹے جائیں گے تو ظاہری بات اس میں آلودگی زیادہ ہوگی. آگے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہاؤ کین وی سیف گارڈ آر سیلز، ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں فرام دا ڈیٹریمنٹل ایفیکٹس آف اسموگ، جو اسموگ کے خطرناک جو اثرات ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں. ٹیچر آگے سے کہتے ہیں آئی ول گیو یو سم ٹپس ٹو سیف گارڈ یور فیملی اینڈ یور سیلف، کہ میں آپ کو کچھ ٹپس دیتا ہوں، کچھ ہدایات دیتا ہوں، پوائنٹس کی بات بتاتا ہوں کہ جس سے آپ اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں. نمبر 1، یوز اے فیس ماسک، کہ ایک تو فیس ماسک پہنیں. نمبر 2، ریموو کانٹیکٹ لینسز اینڈ یوز ریگولر ریڈنگ گلاسز، جو کانٹیکٹ لینسز ہیں اس کو آپ ہٹائیں. جو لوگ لینس لگاتے ہیں آنکھوں میں، آپ جو نا گلاسز لگائیں. جب آپ نے کوئی ریڈنگ کرنی ہے، کچھ پڑھنا ہے، آپ چشمے مطلب وہ کریں، اینک لگائیں. نمبر 3، ڈرنک ایکسٹرا واٹر، زیادہ پانی پئیں. زیادہ پانی پئیں گے ہمارے اندر جو ہے نا وہ پانی کی مقدار زیادہ ہوگی تو ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے اندر جو ذرات ہیں، جو گندگی کے مادے ہوتے ہیں وہ پھر کیا ہوتے ہیں، ہمارے جسم سے باہر چلے جاتے ہیں. نمبر 4، بلو یور نوز ریگولرلی ٹو کلین آؤٹ کنٹامیننٹس. کنٹامیننٹس کہتے ہیں یہ جس طرح ہمارے جو نوز ہے اس کے اندر کیا میوکس اسے کہتے ہیں، جو گندگی وغیرہ ہمارے ناک میں جاتی جب ہم سانس لیتے ہیں، تو کہتے ہیں اپنے آپ کو جب بار بار سنکیں، ناک کو سنکیں گے جتنا زیادہ تو اتنی زیادہ وہ ڈسٹ جو ہوگی، ریمیننگ میوکس ہوگا، وہ باہر آ جائے گا. نمبر 5، واش ہینڈس، اپنے کیا کریں، اپنے ہاتھ دھوئیں، فیس، چہرہ اینڈ اینی ایکسپوزڈ باڈی پارٹ ایوری ٹائم. جو بھی آپ کا جسم جو ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، یعنی کہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا تو اس کو دھوئیں آپ. یو کم انڈورس آفٹر بینگ آؤٹ سائڈ، کہتے ہیں جیسے باہر سے آپ اندر آتے ہیں سب سے پہلے اپنا ہاتھ منہ دھو وغیرہ سارا کر کے پھر ہی آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کریں، ٹھیک ہے. نمبر 6، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 44 پہ. اوائڈ گوئنگ آؤٹ اننیسیسریلی کہتے ہیں غیر ضروری باہر جانے سے پرہیز کریں، بچیں. نمبر 7، سیل ونڈوز اینڈ ادر انلیٹس آف یور ہاؤس. تو اچھا، جو جہاں سے پانی داخل ہوتا ہے وہ وینٹس ہوگا، جو کھڑکیاں ہیں یا دوسری جہاں سے بھی پانی آتا ہے اس کو آپ کیا کریں، اس کو سیل کریں تاکہ پانی اندر، ایک تو آلودہ پانی وہ بھی نہ اندر آئے، اور کوئی جو ہوا ہوتی ہے، جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ بھی اندر نہ آئے. یوز ایئر پیوریفائرز، پیوریفائر کہتے ہیں صاف کرنے والا، خالص بنانے والا. تو آپ ایسی چیز کا استعمال کریں جو ہوا کو بالکل صاف کر دے. اف دیئر از ہیوی اسموگ، جب بہت زیادہ جب اسموگ ہوتی ہے، ڈرائیو کیئرفلی، تو احتیاط سے گاڑی چلائیں. ڈو ناٹ اسٹاپ سڈنلی، اچانک نہ گاڑی روکیں. رادر پل ٹو دا سائڈ آف دا روڈ اف ویژن از امپیئرڈ، اگر آپ کو آپ کی نظر میں جو نا وہ کمزوری ہو رہی ہے، آپ کو نظر صحیح نہیں آ رہا سین، تو کیا کریں آپ اس کو سڑک کے ایک کنارے پر جا کر اسٹاپ کریں، اچانک ہی راستے میں نہ کریں.
کیونکہ اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. نمبر 10 سلو ڈاؤن وائل ڈرائیونگ اسموک، اور آہستہ سے گاڑی چلائیں جب آپ اسموک کے اندر ہوتے ہیں. نمبر 11 یوز فوگ لائٹس، آپ فوگ کی جو لائٹ ہے، دھند کے اندر جو لائٹیں استعمال کی جاتی ہیں آپ وہ استعمال کریں. تو آگے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر وی لرنڈ اے لوٹ ٹوڈے، کہ آج ہم نے بہت کچھ سیکھا. دی انفارمیشن یو گیو اس از ویری یوزفل، جو آپ نے انفارمیشن ہمیں دی بہت مفید ہے. اور ٹیچر آگے سے کہتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے بچوں، پیارے طالب علموں، آئی ول کیپ آن گیونگ انفارمیشن، کہ میں اسی طرح آپ کو معلومات وہ دیتا رہوں گا، اینڈ نالج اور علم آن ڈفرینٹ ایشوز، مختلف مسائل پر. تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں تھینک یو ٹیچر، استاد آپ کا بہت شکریہ. تو یہ آپ کے سامنے میں نے ریڈنگ کی ہے، ساتھ میں ٹرانسلیشن کی ہے. ویڈیو کی لینتھ تھوڑی سی لمبی اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ میں نے اس کو کور کرنا تھا. تو معذرت چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کا ٹائم، امید ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوا ہوگا، آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. تو آخر میں مجھے کمنٹ لازمی کیجیے گا، لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.